السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 115 اور 116 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ فرمایا، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی جو شخص یا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح مخالفت کرے کہ آپ کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہوں، دوسری طرف یہ شخص یا گروہ ہو، اور حق معلوم ہو جانے کے باوجود مومنوں کے سیدھے اور صاف راستے سے جو ہر حال میں اتباع رسول ہے ہٹ جائے، تو ہم بھی اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور اسی ٹیڑھی راہ پر جانے دیں گے جو اسے جہنم میں لے جا کر ڈال دے گی، اور وہ بہت برا راستہ ہے۔ یعنی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی دین اسلام سے خروج ہے، جس پر یہاں جہنم کی وعید بیان فرما دی گئی۔ اور اسلام کی راہ چھوڑ کر جو دوسری راہ پر چلتے ہیں جو کہ حق کی راہ نہیں ہے، جائز راہ نہیں ہے، اور اسلام کی راہ پر چلنے کی کوشش تک بھی نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پھر اسی طرف موڑ دیتے ہیں جس طرف وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور یہاں پر مومنین سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، جو دین اسلام کے اولین پیروکار اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، کیونکہ ان آیات کے نزول کے وقت ان کے سوا مومنین کا کوئی اور گروہ موجود نہیں تھا کہ وہ مراد ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے راستے اور منہج سے انحراف بھی کفر ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو عمل میں باتیں آتی ہیں، ان سے جو کوئی انکاری ہوگا تو وہ دین کی راہ پر نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جس سے بھی وہ چاہے گا۔ جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹکنا۔ تو پچھلی چند آیات میں منافقین کا ذکر چلتا آ رہا ہے، جو پیغمبر کے فیصلوں کو ناپسند کرتے اور جدا راستے پر چلتے تھے، اور اس آیت میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشتا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اسلام کے سوا کسی دوسرے دین یعنی طریقہ کو محبوب کوئی رکھے گا تو یہ شرک ہے، کیونکہ اسلام کے سوا جو دین بھی ہے سب شرک ہے، اگرچہ پرستش کا شرک نہ بھی کیا جائے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے جسے اللہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی مرنے سے پہلے توبہ کر لے، صحیح راستے پر آ جائے، دین اسلام کے سیدھے صحیح راستے پر آ جائے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحیم و کریم غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر کوئی اسی حالت میں مر گیا تو اس کا شرک اس سے بخشا نہیں جائے گا، اور دلیل اس کی یہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کچھ ایسے تھے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے نیک، پرہیزگار، دیندار اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہو گئے۔ جو کفر کی حالت میں مرا وہ بھی ایک قسم کا مشرک ہی تھا،
کفر کی حالت میں مرنے والا، شرک کی حالت میں مرنے والا کبھی نہیں بخشا جائے گا، وہ ہمیشگی کی آگ میں رہے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہی بہت دور کی گمراہی ہے، بہت بھٹکنے والی گمراہی ہے، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی گناہ کرتا رہے اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ بخش ہی دے گا، یا اس امید پر کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کیا پتا کب آپ کی موت آ جائے۔ اور جنتوں کے بھی درجات ہیں، جو کوئی جتنا بھی نیک پرہیزگار ہوگا اسی حساب سے وہ جنت پائے گا۔ جیسے یہاں پر امیر غریب ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ایسا ہوگا۔ سب سے بلند جو جنت ہوگی وہ ہوگی جنت الفردوس۔ تو ہمیشہ جنت الفردوس کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کے مطابق آپ نے خود کو پرہیزگار، دیندار، سچ بولنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے بھی بننا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کریں۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور حدیث سن لیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر جائے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ استغفر اللہ، یہ بخاری میں موجود ہے۔ آخری حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائے گا، اگر زمین کی تمام چیزیں تیرے پاس ہوتی تو کیا تو اس عذاب سے نجات پانے کے لیے وہ سب کچھ بطور فدیہ دے دیتا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس سے بہت زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا، اور تو اس وقت صلب آدم میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے شرک ہی کا ارتکاب کیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے بھی بچائے اور ہر گناہ سے بھی بچائے، آمین۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ ومن، اور جو، یشاقق الرسول، مخالفت کرے رسول کی۔ یہ جو لفظ ہے یشاقق، تو شروع میں جو یا پیشو ہے اس کا ترجمہ ہے تو وہ، لیکن یہاں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے موقع کے لحاظ سے۔ یشاقق الرسول، مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما، اس کے بعد کے، یہاں پہ جو میم زبر الف ما ہے اس کا ترجمہ کبھی تو ہوتا ہے نہیں، کبھی ہوتا ہے جو، لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ موقع کے لحاظ سے کیا گیا ہے، اور من اس کے یہاں پر ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ویسے ہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وہ لکھ دیا گیا۔ آگے ہے تبینہ، خوب واضح ہوگی، لہو اس کے لیے، الہدا، ہدایت، اور یتبع، وہ پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومن کے راستے کے علاوہ کی، غیر علاوہ، سبیل راستہ، المؤمنین مومنین، نولہی، ہم پھیر دیں گے اسے، ما، جدر، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کا مطلب عموماً تو ہوتا ہے جو یا نہیں، لیکن یہاں موقع کے لحاظ سے جدر، جس طرف کر دیا گیا اس کا ترجمہ۔ تولا، وہ پھرا، و، اور، نصلہی، ہم داخل کریں گے اسے، جہنم، جہنم میں، و، اور، ساعت، وہ بری ہے، بہت بری ہے، مصیرہ، لوٹنے کی جگہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا، نہیں، یغفر، وہ بخشے گا، ان کے، یشرک، شریک بنایا جائے، بہی، اس کے ساتھ، و یغفر، اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے۔ تو دیکھیں نا یہاں پر ما کا ترجمہ جو کر دیا گیا ہے، جو کہ اصل ترجمہ یہی ہے، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن، جس کو، یشا، وہ چاہے گا، ومن، اور جو، یشرک، شریک بنائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد، تو یقیناً، دلہ، وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔